شہنشاہ اکبر بیربل کی ذہانت کا معترف تھا۔ بیربل نے شہنشاہ اکبر کے ساتھ تقریباً 30 سال تک کام کیا اور ان 30 سالوں میں اس نے اکبر اعظم کے دل و جاں میں گھر کر لیا تھا۔ بیربل، جس کا اصل نام مہیش داس تھا، اکبر اعظم کے نور تن، شیخ مبارک، شیخ فیضی، عبدالفضل، ملا عبدالقادر بدیولی، راجہ ٹوڈرمل، عبدالرحیم خان، مہاراجہ مان سنگھ تانسن میں سے بڑا ذہین اور چلاک تھا۔ اکبر بادشاہ اس کی حاضر دماغی سے خوش تھا۔ بادشاہ اکبر بیربل کو کسی نہ کسی امتحان میں ڈالے رکھتا تھا۔ ایک دن بادشاہ کو خیال ہوا کہ میں سلطنت کے عقلمند انسانوں سے تو ملتا رہتا ہوں، کیوں نہ بیوقوف انسانوں سے بھی مل لیا جائے۔ بادشاہ نے اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے بیربل کو حاضر دربار کیا اور کہا کہ وہ سلطنت کے 6 بیوقوفوں سے ملنے کا مشتاق ہے۔ اکبر نے بیربل کو حکم دیا کہ جاؤ اور شام تک 6 بیوقوفوں کو دربار میں پیش کیا جائے۔ بیربل نے کہا، حضور والا، میں حتی الامکان کوشش کروں گا کہ آپ کی خواہش کو عملی جامہ پہنا سکوں۔ بیربل شہر کی گلیوں میں بیوقوفوں کی تلاش میں مارا مارا پھرنے لگا۔ اچانک اس کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو تالاب میں لیٹا ہوا تھا اور ہاتھ اوپر اٹھائے ہوئے تھا۔ بیربل نے کہا، بھلے آدمی، تم کیا چاہ رہے ہو؟ آدمی نے کہا، میں اٹھنا چاہ رہا ہوں۔ میں اپنی بیوی کے لیے کپڑا خریدنے جا رہا تھا اور غلطی سے اس تالاب میں گر گیا۔ بیربل نے کہا، تم اپنے ہاتھوں کا سہارا کیوں نہیں لے رہے؟ آدمی نے کہا، حضور، میں نے اپنا ہاتھ ناپا ہوا ہے۔ جتنا کپڑا میری بیوی کو چاہیے، اگر میں اپنا ہاتھ پانی میں ڈال دوں گا تو ناپ کیا باقی رہ جائے گا؟ پھر میں اپنی بیوی کے لیے کپڑا کیسے لوں گا؟ تالاب میں لیٹے آدمی نے جواب دیا۔ بیربل نے کہا، اچھا تو میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر بیربل نے ہاتھ آگے بڑھایا اور اسے تالاب سے نکال لیا اور اسے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو اور کوئی سوال نہیں۔ آدمی راضی ہو کر بیربل کے ساتھ ہو لیا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ ان کا سامنا ایک آدمی سے ہوا جو گھوڑے پہ سوار تھا اور سوکھی گھاس کا گٹھڑا اپنے سر پہ رکھے ہوئے تھا۔ بیربل نے اسے دیکھ کر کہا، ارے میاں، تم اس گھاس کو گھوڑے کی زین پہ کیوں نہیں باندھ لیتے؟ اس گھڑ سوار نے جواب دیا، جناب، میرا گھوڑا کمزور اور دبلا ہے، اتنا وزن نہیں اٹھا سکتا۔ بیربل نے اس کا جواب سن کر کہا، واہ رے نصیب، ارے یار، مجھے تمہاری ہی تلاش تھی، تم بھی چلو میرے ساتھ اور کوئی سوال نہیں۔ وہ شخص بھی ان کے ہمراہ ہو لیا۔ ابھی یہ تینوں تھوڑا آگے گئے ہوں گے تو ایک شخص پہ نظر پڑی جو اکیلے باتیں کرتا ہوا بھاگتا جا رہا تھا۔ بیربل نے پوچھا، ارے میاں، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ ذرا دیکھ کے اور سنبھل کر چلو۔ آدمی نے کہا، جناب، میں تو اپنی آواز کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا اور راستے میں تم لوگ آ گئے۔ بیربل نے کہا، تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ وہ بھی راضی ہو گیا۔ اب اندھیرا ہو چکا تھا۔ بیربل کے پیچھے 3 بیوقوف آ رہے تھے۔ جب بیربل ان تینوں کے ساتھ شاہی محل کے قریب پہنچا تو اس کی نظر ایک آدمی پہ پڑی جو اپنے آپ کو جھکائے ہوئے کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ بیربل نے کہا، ارے میاں، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ آدمی، ارے بھائی، میرے سونے کی انگوٹھی محل کے اس پار گم ہو گئی ہے۔ بیربل نے کہا، تم اپنی انگوٹھی وہاں کیوں نہیں ڈھونڈتے جہاں گم ہوئی تھی؟ آدمی نے کہا، جناب، جہاں انگوٹھی گری تھی وہاں پر اندھیرا ہے، جہاں روشنی ہوگی وہی ڈھونڈوں گا نا۔ بیربل نے اس کو بھی انگوٹھی دینے کا لالچ دیا اور اسے بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ وہ بھی راضی ہو گیا۔ اب بیربل ان 4 بیوقوفوں کو لے کر اکبر اعظم کے دربار میں حاضر ہو گیا اور عرض کیا، حضور کا اقبال بلند ہو۔ بادشاہ سلامت کی خواہش کے مطابق بیوقوف اشخاص دربار میں حاضر ہیں۔ اکبر اعظم نے کہا، بیربل، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ احمق ترین ہیں؟ بیربل نے عرض کی، حضور، ان کی حرکتوں کی وجہ سے بانپا ہے کہ یہ احمق ہے۔ اور پھر بیربل نے بادشاہ سلامت کو ان کی احمقانہ حرکتوں کی تفصیل سے آگاہ کیا۔ اکبر اعظم نے تفصیل سننے کے بعد کہا، میں نے تو 6 بیوقوفوں سے ملاقات کا کہا تھا مگر تم 4 لے کر آ گئے ہو۔ بیربل نے عرض کی، جی حضور، 4 ہی لے کر آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ باقی 2 کہاں ہیں؟ بیربل نے کہا، اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ اکبر اعظم نے کہا، اجازت ہے۔ بیربل نے عرض کی، حضور، 4 بیوقوف یہ ہیں اور جو باقی 2 بچتے ہیں ان میں سے ایک آپ ہیں اور ایک میں، اور وہ اس طرح کہ آپ نے احمقانہ خواہش پیش کی اور میں نے اس احمقانہ خواہش کو پورا کرنے کی حامی بھر لی۔ شہنشاہ اکبر بیربل کے جواب سے لاجواب ہو گیا اور اس کی حاضر دماغی پر اسے داد دی۔